अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अगरचे कोरोना का खौफ आज भी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, लेकिन एक और भी ऐसी बीमारी है जो कोरोना से भी ज़्यादा जानलेवा साबित हो रही है, जिसे दुनिया स्मोक के नाम से जानती है, और इससे हर साल 70 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं, बल्कि मर जाते हैं। आप जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम ख़त्म होता है और सर्दी का मौसम शुरू होता है तो यकीनन लोग एक खुशगवार तब्दीली महसूस करते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बड़ी होती इंसान के लिए तकलीफदेह साबित होती है। लेकिन शाम के वक्त और सुबह के वक्त एक धुंध सी छा जाती है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी भी होती है। लेकिन पिछले 7, 8, 10 साल के दौरान आपने देखा है कि फोग के साथ साथ अब एक फ़ज़ाई आलूदगी भी छा जाती है, यानी जिसे हम स्मोग कहते हैं। होता यह है कि एक तो हो गई धुंध। जब इस धुंध के अंदर स्मोक यानी धुआं, SMOKE स्मोक यानी धुआं शामिल हो जाता है धुंध के अंदर, तो फिर धुंध यानी फोग और धुआं यानी स्मोक, जब इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो फिर जो नई टर्म जो बनती है, नई इस्तिलाह जो बनती है, उसे हम स्मोग कहते हैं। इस स्मोग की वजह से दुनिया में हर साल 70 लाख अमवात वाक़ होती हैं। और ये जो धुआं है जहरीला, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन होती है और नाइट्रोजन होती है। ये दरअसल एक तो आपको पता है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, इससे जो गैसेस निकलती हैं उसकी वजह है। फिर जो इंडस्ट्री है, सनत है, उनकी चिमनियों से निकलती है। इसके अलावा ये जो भट्टे हैं ईंटों के, उसमें से भी जो ये धुआं निकलता है। इसके अलावा इंडिया में ये जो चावल की जो फसल काश्त की जाती है और उसकी जो बाकियात हैं, उनको जब जलाया जाता है, और गंदम की फसल काश्त की जाती है और हवा की वजह से वो धुआं पाकिस्तान में आता है, उसकी वजह से भी ये स्मोक पे धुंध के साथ मिलकर स्मोग की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इससे सिर्फ इंसान नहीं मुतासिर होते, बल्कि पौधे भी मुतासिर होते हैं और इससे जानवर भी मुतासिर होते हैं। और वक्त के साथ साथ जितनी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, स्मोक का इशू उतनी ही बड़ा पेचीदा और इंतहाई घनौनी शक्ल अख्तियार कर रहा है। अगरचे तरक्की याफ्ता ममालिक ने ऐसे कवानीन बना लिए हैं जिसकी वजह से वहाँ के सनतकारों को पाबंद कर दिया गया है कि वो अपनी इंडस्ट्री से धुएं की मिकदार को एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन पाकिस्तान समेत जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ कवानीन वैसे तो मौजूद ही नहीं हैं, अगर बनाए भी जाएं तो लोग उसकी परवाह नहीं करते। ख़ास तौर पर हमारी जो एलीट क्लास है या जो इशराफिया जो है, वो इसकी परवाह नहीं करती। नतीजा यही है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो गरीब लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि आजकल शुगर मिलें चल रही हैं, और जहाँ जहाँ भी शुगर मिलें चल रही हैं, वहाँ की इर्द गिर्द की जो आबादी है वो शदीद मुतासिर हो रही है। जो काले रंग के जो ये धुएँ के पार्टिकल जो होते हैं, इसकी वजह से लोगों का जीना दुभर हो गया है, क्योंकि ये सांस के ज़रिए इंसान के फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और फिर सांस की मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इससे सबसे ज़्यादा इंसान के फेफड़े मुतासिर होते हैं, वैसे इंसान की आंखें भी मुतासिर होती हैं, जल्द भी मुतासिर होती है। इसके अलावा जो अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ दमे का है, कोई खांसी का है, या किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ और परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। और फिर ये जो प्लास्टिक के जो बैग्स हैं और ये जो गलाजत के ढेर लगे हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, जब उनको जलाया जाता है उससे भी धुआं पैदा होता है, और फिर ये जब धुंध के साथ मिलता है तो उसकी वजह से भी ये स्मोक की जो है ना एक तह बन जाती है, और उसकी वजह से इंसानों को बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये जो एक सिलसिला है, इसकी वजह से लोग जो है ना वो शदीद परेशान हैं। अगरचे होना तो ये चाहिए कि स्टेट को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे मसले ऐसे हैं
کہ نہ تو ریاست قدم اٹھاتی ہے اور نہ ہی لوگ اپنے طور پر اس کے کوئی خیال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے عمر رسیدہ لوگ اور حاملہ خواتین اور چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی دمے کے مریض کو دیکھیں تو ان دنوں جب یہ فوگ اور سموگ اور یہ جو ملیں چلتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے تو انسان دیکھ کے نا انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ ہم کس قسم کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم کیا ایسی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کی وجہ سے جو لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اس کے مضر اثرات سے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ہم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ سب سے جو زیادہ ہے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگرچہ یہ کووڈ کی وجہ سے ہم ماسک پہنتے ہیں لیکن یہ ماسک جو پہننا ہے یہ سموگ میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں بھلے وہ مٹی کے ہوں، بھلے وہ کاٹن کے ہوں، بھلے وہ دھوئیں کے ہوں، بھلے وہ بھوسے یا تڑی کے ہوں، یہ اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کافی حد تک اس سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چشمہ لگانا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ رہتی ہیں۔ تمباکو نوشی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، پانی کی مقدار زیادہ پینی چاہیے تاکہ پانی آپ کے جسم کے اندر جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری رہے۔ آپ گرم چائے یا کافی یا آپ گرین ٹی بھی پی سکتے ہیں تاکہ آپ کے جسم کا پانی کا لیول جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ اگر آپ گھر سے باہر سفر کر گئے ہیں اور پھر واپس گھر آئے ہیں تو آپ کو اپنے وہ جسم کے حصے اچھی طرح سے دھو لینے چاہیے جن کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا، مثلا آپ کا منہ ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، تاکہ وہ جو آپ کے باہر سے آپ سموگ کے جو پارٹیکلز یا پولنز یا الرجنز جو ساتھ لے کے آئے ہیں وہ جو ہے وہ صاف ہو سکیں۔ اسی طرح آپ کے جو دروازے ہیں یا جو کھڑکیاں ہیں سموگ کے دنوں میں آپ کو بند کر کے رکھنے چاہیے تاکہ یہ جو دھواں ہے، زہریلا دھواں ہے، یہ اندر نہ آ سکے۔ اور وہ حصے جن کو آپ بند نہیں کر سکتے کھڑکیوں کے دروازوں کے جہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تو وہاں آپ گیلا کپڑا رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہے اچھا ایک طریقہ ہے۔ اور خاص طور پر ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیوں کے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ویزیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے، حد نگاہ جسے کہتے ہیں یا حد نظر جسے کہتے ہیں، بہت نزدیک تک بھی آپ کو گاڑیاں سامنے آنے والی نظر نہیں آتی۔ تو جو ہے آپ کو جو فوگ لائٹس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈرائیونگ بہت ہی آہستہ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے اور بلا وجہ کا خاص طور پر آپ کو، کیونکہ یہ فوگ یا سموگ یا تو صبح ہوتی ہے یا پھر لیٹ نائٹ رات کو ہوتی ہے، تو آپ غیر ضروری طور پر آپ نہ تو سفر کریں نہ آپ بازاروں میں گھومیں پھریں۔ اسی طرح جو صفائی ہے گھر کی وہ بجائے جھاڑو کے ساتھ کرنے کے آپ گیلے کپڑے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈے مشروبات سے بھی انسان کو جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے ارد گرد مٹی ہے کچی تو اس کے اوپر اگر آپ چھڑکاؤ کر دیں تو اس کی وجہ سے یہ بھی آپ یہ جو مڈ پارٹیکلز ہیں یا الرجنس ہیں یا جو ہائپر سینسٹیوٹی چیزیں پیدا کرتی ہیں جس سے آپ کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور کھانسی بڑھ جاتی ہے یا نزلہ یا زکام یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی اگر آپ چھڑکاؤ کر دیں تو اس سے بھی آپ کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جیسے جنریٹر ہے یا موٹر سائیکل اگر آپ چلاتے ہیں جس سے دھواں زیادہ خارج ہوتا ہے تو انہیں بھی آپ کھلی جگہ پر رکھیں تاکہ ان کے جو دھواں جو نکل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ یا کورونا کی جو ہے خوف ہے یا جو ایک حقیقت ہے وہ تو ہے ہی ہے اور اسے بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ویکسین کا ایک عنصر جڑا ہوا تھا اور ملٹی نیشنل نے اس کا ایک منافع کمانا تھا، اور سموگ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نے کوئی دوائی نہیں ایجاد کی جس سے وہ منافع کمائیں۔ تو ہمیں جو ہے جس سے آپ خود اندازہ کریں کہ ہر سال 70 لاکھ لوگ متاثر ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں تو ہم اس بہت بڑی جان لیوا بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر اپنے معاشرے کے ان افراد کو جن میں بچے، بوڑھے، کمزور لوگ اور دمے کے مریض اور ٹی بی کے مریض، نمونیا کے مریض، برونکیٹسس کے مریض، ان کو ہم بچانے میں ایک بہت ہی اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ میرے ویلاگ جو ہے اس کا اگر کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے
اور تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اگلے ویلاگ تک اجازت. بہت شکریہ. السلام علیکم.